السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا دن انتہائی مبارک اور خوشیوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ سب کو میری طرف سے اس دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر، ہمارے اہل و عیال پر یہ خاص فضل اور کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت سے منور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ویلوگ شروع کرنے سے قبل میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہم سب مل کر اس حدیث شریف کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو آج کی خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انتہائی اہم خبریں ہیں۔ میں پہلے ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ابھی تک بہت سے لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ بھائی وہ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں بھائی اب میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگوں نے نون لیگ کو واضح طور پر کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے، کوئی نہیں پتہ کہ کون سی ترامیم آ رہی ہیں، اپوزیشن کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہمیں آپ نہیں دے رہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اور ایک سوال پوچھا گیا ایک شو کے اندر کہ کیا اگر آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ہوتے تو کیا یہ سارے کے سارے نمبر پورے ہو جاتے؟ یہ سوال مصطفیٰ نواز کھوکھر سے پوچھا گیا اور انہوں نے بڑا خوبصورت قسم کا آگے سے جواب دیا۔ اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو اگلے ہمارے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے قبل جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے اس ویلوگ میں ہم ایک حدیث شریف بھی پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث شریف پڑھتے ہیں، وہ بڑی ریلیونٹ ہے پاکستان کے موجودہ حالات سے، تو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مستدرک کی یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 7807، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید بن زید اور عروی کی بیٹی کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ مروان نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ ہم نے ان میں مذاکرات کروانے کی کوشش کی اور ہم نے کہا کہ آدھا حق اس عورت کو دے دو، یعنی کہ جس عورت کے ساتھ جھگڑا تھا آدھا حق اس عورت کو دے دو۔ تو سعید بن زید نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کے حق میں کچھ کمی کروں گا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین نہ حق لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور جس نے قسم کھا کر کسی کا حق مارا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اب اگلا پارٹ سنیے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان کا حکمران بن جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ دوبارہ سنیے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان کا حکمران بن جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ حدیث شریف مجھے میرے ایک استاد محترم نے بھیجی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو یہ امانتاً میرے پاس آئی تھی، میں نے آپ سب تک پہنچا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنے دوستوں تک اس کو ضرور پہنچائیں گے۔ تو آگے آ جائیں، اب ذرا جو خبروں کا سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی، ان سب کو بڑی تسلی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان کو ایک فون آئے گا، وہ ایک فون کی مار ہے، اور مولانا فضل الرحمان مان جائیں گے۔ پہلے بھی وہ مان جاتے تھے، اب بھی وہ مان جائیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں مانے۔ مولانا فضل الرحمان نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ نے ایک فون سے ہینڈل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آپ ذرا کر کے دکھائیں۔ اور ان کو نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی پریشرائز کروایا گیا کہ آپ نہ صرف حکومت کا حصہ بنیں، ووٹ دیں، بلکہ کابینہ کا حصہ بھی آپ بنیں۔
لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اصولی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نصرت جوید صاحب نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ جب نواز شریف صاحب تیاری پکڑ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو آگے سے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ پیغام گیا کہ جناب محترم آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات میں نے ان کی نہیں مانی، محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں، بلاول بھٹو آ گئے ہیں، آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ آ گئے، ان کی نہیں مانی، میں نے آپ کی بھی نہیں ماننی۔ تو نواز شریف صاحب ادھر سے پھر واپس لاہور آ گئے، لاہور روانہ ہو گئے۔ اور ایک اور بات بتائی احمد میر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹر ہیں جنہوں نے وزراء سے کہا کہ بھائی چلو کسی اور کو تو آپ نے وہ آئینی مسودہ نہیں دکھانا جو ترامیم کر رہی ہے، ہمیں تو کم از کم دکھا دو، تو ان کو بھی نہیں دکھایا گیا، اور وہ ناراض ہو کر پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ گئے اور انہوں نے اپنے موبائل فون بند کر دیے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے، اس طریقے سے زور زبردستی ہم سے ووٹ ڈلوانا ہے، تو پھر ہم اپنی سیٹوں سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ میں ویسے نون لیگ والوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنی ہمت اور بہادری دکھائیں اپنی پارٹی میں، لیکن یہ احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، ملک کا ایک بڑا نام ہے، مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پھر اپنی سیٹوں سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ آگے آجیں، آسمہ شرازی صاحبہ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ٹی وی چینل کے اوپر ایک سوال پوچھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، اگر آج جنرل فیض حمید ہوتے تو کیا نمبر پورے کر دیتے؟ اب آگے سے ذرا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے کئی دوست ایسے جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 ہفتے سے اسلام آباد کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے، ہمیں 3 ہفتے سے اسلام آباد کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے فیض حمید کے سوال کے اوپر۔ مزید انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ان کو 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا۔ یہ بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کی ہے۔ اسی طرح کاشف عباسی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آئینی ترمیم اتنی اچھی تھی تو آدھی رات کو کیوں لانے کی کوشش کی گئی، دن کی روشنی میں کیوں نہیں لائے گی؟ ڈیل سادہ سی لگ رہی ہے، مخالف کو ختم کر دو، وہ بہت مضبوط ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جواب میں جو مانگو گے دیں گے۔ اور مسلم لیگ نون اس صف میں سب سے آگے کھڑی ہے کہ بھئی ہمارا جو مخالف ہے، جو ڈیالگ کے اندر ہے، جو قیدی نمبر 804 ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ جو آ رہا ہے، یہ دونوں ہمارے بہت بڑے مخالف ہیں، ان کی کھلی بلی چھٹی کراؤ ان کی، اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور مسلم لیگ نون یہ کام کرنے میں پہلی صف کے اندر کھڑی ہے، ویسے تو سارے ملے ہوئے ہیں نا، لیکن مسلم لیگ نون سب سے آگے کھڑی ہے۔ اچھا میں یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز بتا دوں آپ، اس وقت پاکستان کے حالات جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اس ملک کے بچے کو پتہ لگ چکا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بیٹھی ہماری بوڑھی مائیں، ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے، ہمارے اساتذہ کو پتہ ہے، جو گورنمنٹ ملازم، سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر حکومت کس طریقے سے بنی ہے، نواز شریف یہاں سے جیتا تھا یا نہیں، سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگوں کا شعور کس لیول تک پہنچ گیا ہے، اور جو بندہ 2 نمبری کرے گا، عوام اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے تھے جو آزاد جیت کر آئے تھے، جن کا نام تھا مبارک زیب، ان کے بارے میں یہ بہت باتیں نکلی کہ بھئی یہ بک جائے گا، اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا ہے، یہ جا کر ووٹ دے دے گا، یہ کمپرومائز کر لے گا، یہ پیسے پکڑ لے گا۔ بہرحال وہ سامنے آئے، انہوں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی تسلی کروائی کہ بھئی میں نہیں بکوں گا، میں ووٹ عمران خان کے مخالف نہیں دوں گا، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی، لیکن مبارک زیب نے اپنے مطالبات سامنے رکھے کہ میرے یہ مطالبات ہیں، میرے یہ مطالبات پورے کرو، جو جائز ہیں وہ پورے کرو مطالبات میرے۔ اب وہ مبارک زیب جب بجوڑ واپس گیا نا، تو لوگوں نے زبردست طریقے سے اس کا استقبال کیا ہے۔ پتہ کیوں استقبال کیا ہے؟ اس وجہ سے استقبال نہیں کیا کہ وہ عمران خان کا ووٹ لے کر وہ جیتا ہوا، نہیں، اس وجہ سے استقبال کیا ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اس آئینی ترمیم کے لیے۔
اس وجہ سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے 8 MNAs اور ان کے 4 سینیٹر یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کی پلس اس وقت کیا ہے۔ اگر یہ حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے بیانات دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خطرناک قسم کی ترامیم ہے جو حکومت پاس کروانا چاہتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور کچھ ان کے لوگ ہیں جن کا اب ان کو بندوبست کرنا پڑے گا، ان کو ادھر ادھر کریں۔ میں ان لوگوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک انکشاف کیا بہت بڑا شیر افضل خان مروت نے، وہ ذرا میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے MNAs اٹھائے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے 2 MNAs ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے، ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان مت آؤ، اور پھر بھی وہ اس پاکستان آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام قوم کے سامنے ہم رکھیں گے اور حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے کمٹمنٹ کر لی تھی، اور عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے ان سب کو کہا تھا کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، سائیڈ پر ہو جاؤ۔ شیر افضل خان مروت نے کہا کہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے، لیکن ان کی گود کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ MNAs۔ اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں، نام دیکھ لیں آپ۔ ظہور قریشی صاحب، الیاس گجر، چودھری امتیاز، اورنگزیب کھچی، چودھری عثمان، سعد اللہ بلوچ اور اسلم گمن اور سعد اللہ بلوچ، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں۔ اب میں ان کا آپ کو ٹیکنیکل معاملہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ووٹ تو انہوں نے عمران خان کے نام کا لیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی MNA کی ٹکٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کی ہوئی، ان کو آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ٹیکنیکلی یہ آزاد ہے تو ان کا ووٹ ڈلوا کے ہم ترمیم کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ وہ جب آئے گا پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے، اصل گیم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مخصوص نشستوں میں یہ سب بھی PTI کے ہی ہوں، اور ان میں سے جو بھی ووٹ دے گا وہ ووٹ کھلی بلی کینسل اور سارا کی ساری ترامیم زمین بوس ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کو منظور کروانے کی کوشش میں یہ لوگ منہ کی کھائیں گے، یہ لوگ نمبر پورے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انہوں نے ٹیکنیکل بات کیا کہ بھئی یہ نمبر پورے نہیں کر سکیں گے۔ اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ خبر آئی تھی کہ جی 4 سیٹوں کی ری کاؤنٹنگ کا کیس دوبارہ لگ گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا، پہلے بھی 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں تحریک انصاف سے لی گئی ہیں واپس۔ تو نعیم حیدر پنجوتا نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ PTI کے 18 ستمبر کو ECP کے سامنے 4 کیسز دوبارہ گنتی سے متعلق نہیں ہیں، وہ حد بندی کے مسائل ہیں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بھائی ایک بات فکر کرنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ 19 ستمبر کو ایک سماعت ہوگی، اور وہ ری کاؤنٹنگ کی ہے، ری کاؤنٹنگ کا کیس ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن اس بینچ کے اندر شامل ہیں، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی 3 سیٹوں پہ غالباً ری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے اور وہ نکل چکی ہیں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے۔ طارق متین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھٹو کا نواسہ ووٹ کی عزت کا ڈرامہ اور کٹی پتنگ سب مل کر بوٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ پہ اپنا آپ رکھ کر گزر جائے۔ مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلی کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے جی حضور جیسے آپ کہیں ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ انہوں نے ویسے ذرا سخت الفاظ کا استعمال کیا، جیسے تھے ایز اٹ از میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ پاکستان کے دستور کا ڈیتھ وارنٹ ہے، جو سیاستدان بھی اس کی حمایت کرے گا اس کا نام آئین کے قاتلوں میں لکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ ختم، ہائی کورٹ ختم، شمالی کورین ماڈل کو ہر حال میں روکنا ہوگا، یہ بابر اعوان نے بات کی ہے۔ اور نعیم حیدر پنجوتا نے جو عمران خان کے وکیل ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتایا تھا، انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر قانون کو پتہ ہی نہیں کہ ترامیم کیا ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری چیف کا انتخاب کریں۔ واہ، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو چوروں کے آگے پھینکنے نہیں دیں گے، یہ سارے کانے ہیں اس لیے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ بات نعیم حیدر پنجوتا نے کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ سب سے گزارش ہے، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، وہ دن ہے کہ جس دن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ
تمام عالمین کے لیے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، جس ہستی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ان کی ولادت کا دن ہے۔ تو آج کے دن آپ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں، نارمل بھی بھیجا کریں، ضرور بھیجا کریں، ہر روز کوشش کیا کریں کہ ایٹ لیسٹ 100 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بس 1 منٹ آپ کو اور لوں گا۔ درود پاک کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ خود کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی عبادات کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بہت سی چیزیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اللہ کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ اتنی امپورٹنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر درود بھیجنے کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔